کرو کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، تو یہ بھی نیت کرو شادی کے بعد میں ساس سسریاں کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ ابھی شادی ہو کچھ نہیں رہتی، نیت کیا کرتی؟ شادی ہو کو 2 مہینے میں میرے نوشوں کو اس کی اماں سے الگ نہیں کری تو میرا نام بھی زینب نہیں۔ درد ہے تو کہہ رہا ہوں، دروازہ بند کر کے جوان بچی کمرے کے اندر موبائل میں بات کرتی، ماں کو اتنی ہمت اور جرت نہیں دروازہ بند کر کے تو فون میں کس سے بات کر رہی تھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ایسے گھروں سے اگر حیا کے جنازے نہیں نکلیں گے تو کیا اولیاء کے جنازے نکلیں گے؟ موبائل میں بیان بھی سنو نو کو، اب تو حالات خراب ہیں، یوٹیوب میں چورا بھی داخل ہو گئے ہی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تو ہمیں بھی اسرائیل کا جواب دیتے گئے تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجاہدوں کا اجر عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت کا ایک اجر ملتا ہے، اس نیت کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیتیں بھی اچھے کرو۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے، یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، تو یہ بھی نیت کرو شادی کے بعد میں ساس سسریاں کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ ابھی شادی ہو کچھ نہیں رہتی، نیت کیا کرتی؟ شادی ہو کو 2 مہینے میں میرے نوشوں کو اس کی اماں سے الگ نہیں کری تو میرا نام بھی زینب نہیں۔ مثال کو بولا سو زینب نہیں، یہ نیتاں کرتے شادی ہو کو میرے شوہر کو اس کی اماں سے اگر الگ نہیں کری تو میرا نام بھی فاطمہ نہیں۔ نامہ کتنے اچھے رکھتے ہیں، کامہ کتنے خراب کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کرناٹک کے اندر ایک بچی جوان کالج میں پڑھنے والی غیر مسلم لڑکے کا ہاتھ تھام کر چلے گئی۔ مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے مولوی صاحب، ہماری قوم کی بچیاں جذبات سے مجبور ہو کر جب غیروں کا ہاتھ تھام کر جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی عمر 20-22 سال تو ہوگی۔ 20-22 سال کے اس لمبے عرصے میں اگر کسی مسلمان کے دل میں دماغ میں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ رسول کی محبت نہ اتری ہو تو پھر یہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بیس سال کے بعد 22 سال کے بعد تو ایسے گمراہ قدم اٹھتے ہیں نا۔ 20 سال تک اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہوئی، 20 سال سے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، 20 سال سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، ماں باپ کی تربیت کا ایک حصہ اسے ملا ہوگا، پھر بھی یہ قدم اٹھاتی ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر یہ عاجز فیصلہ کرتا ہے، یا تو وہ 20 سال مسلمان کے گھر میں مسلمان کے خون سے پیدا ہو کر بھی دین سے دور رہی جس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھائی، تربیت سے محروم رہی۔ آج ہمارے گھروں میں بات لمبی ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں حاجی صاحب کروڑوں روپے کے ساز و سامان تو ہیں،
لیکن تربیت نہیں ہے. جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے. جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر محمد کے غلاموں کے نہیں ہو سکتے. جھوپڑی ہو، کچے اینٹوں کی دیوار ہو، کرائے کا گھر ہو، اگر تربیت ہے قسم اللہ کی وہ گھر جنت کے ٹکڑے ہیں. اگر گھر لاکھوں کروڑوں روپے کے ہو، جہاں صوفہ ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، ایک سے بڑھتی ایک چیز ہو، لیکن ان گھروں کے اندر تربیت نہیں ہے تو پھر ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جاؤ. گھروں میں تربیت ہونا، اللہ کی معرفت تربیت، رسول اللہ کی محبت تربیت، نماز کا حکم تربیت، شرم اور حیا کا پیغام تربیت، بڑوں کا ادب سکھانا تربیت، چھوٹوں کی شفقت تربیت، شادی سے پہلے کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت، شادی کے بعد کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت. یہ تربیت ہے تو گھر، ورنہ اجڑے ہوئے جنگلوں سے بدتر جگہ. آج مجھے صاف کہنے دو میری مائیں اور بہنیں، تم جتنا وقت موبائل پر گزارتی ہو اس کا اگر 10% بھی تمہارے بچوں کو بٹھا کر تم تربیت کے لیے خرچ کرتی تو تمہارے گھر کی بیٹی اپنے وقت کی فاطمہ ہوتی. بات پکی ہے. یا تو پکانے میں وقت گزرتا ہمارے گھروں کا، یا تو کپڑے اور برتن دھونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو غیبتوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا تو تانے اور تشنی میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو سونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو لڑائی اور جھگڑوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو رشتے ٹوٹنے اور توڑنے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا. بمشکل 4 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، 3 رکعت کے لیے وقت مل گیا تو مل گیا، 2 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، لیکن ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے وقت نہیں. امیروں کے گھروں کا بھی حال یہی، غریبوں کے گھروں کا حال یہی، ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی، غیر ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی. اور بھی اگر جماعتوں کا میں تذکرہ کروں تو شاید میں آپ سے بچ کر بنگلور جا نہیں سکتا. حضرات صحابیات فرماتی ہیں رضوان اللہ علیہم و علیہم، سیر الصحابہ میں آتا ہے، حضرات صحابیات فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں سلاتے جب تک تربیت کے 2-4 جملے نہیں سکھاتے. نہیں ہے ہمارے گھروں میں تربیت. باپ کے سامنے بیٹا ٹوپی کے بغیر بیٹھتا، بابا بولتا. باپ کے سامنے بیٹا موبائل میں مبتلا، باپ ڈانٹتا. ماں کے سامنے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ماں ڈانٹتی، دوپٹے کی اہمیت بتاتی، فضیلت بتاتی. ماں کے سامنے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل چالو، انٹرنیٹ آن، کمرے کا دروازہ بند کر کے بات کرتی. خدا اس ماں کی زندگی اور موت کو ایک بنا دے. درد ہے تو کہہ رہا ہوں، دروازہ بند کر کے جوان بچی کمرے کے اندر موبائل میں بات کرتی.
ماں کو اتنی ہمت اور جرت نہیں، دروازہ بند کر کے تو فون میں کس سے بات کر رہی تھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ایسے گھروں سے اگر حیا کے جنازے نہیں نکلیں گے تو کیا اولیاء کے جنازے نکلیں گے؟ میری مائیں اور بہنیں، مقدمے میں پیغام پیش کر رہا ہوں، تربیت کرو۔ کتنی اردو زبان میں کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ موبائل میں بیان بھی سنو نو کو۔ اب تو حالات خراب ہیں، یوٹیوب میں چورا بھی داخل ہو گئے ہی۔ ہر دوپٹہ پہننے والا عالم نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا حافظ نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا مفتی نہیں، ہر جبہ پہننے والا اللہ کا ولی نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں۔ ہمارے دین کے جتنے دشمن ہیں دنیا کے کسی دھرم کے اتنے دشمن نہیں ہیں۔ اس دین کو اور دینداروں کے دین کو غارت کرنے کے لیے ساری دنیا کے دشمن دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے یوٹیوب کے ذریعے سے علماء کا بیان سننے کے بجائے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کھول کر پڑھ کر ایک دوسرے سنو اور سناؤ۔ اس سے جتنا انقلاب آئے گا یوٹیوب کے بیانوں سے وہ انقلاب نہیں آئے گا۔ اب کو ساتھی بھی نوجوان پوچھیں گا منجے تمہارے بیانہ بھی آ رہی نا حضرت، میں پکڑ کو ڈال نہیں رہے بابا، کون کی پکڑتا کون کی ڈالتا، بات حق کی رہے تو سب شامل۔ کالے اور سفید میں فرق پیدا کرنے کا امتیاز رہا تو تب علماء کا بیان سنو، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی طاقت رہی تو تب یوٹیوب میں علماء کا بیان سنو، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا علم ہے تو تب علماء کا بیان سنو، اور وہ علماء جس پر دنیا کا اتفاق ہے تو ان علماء کا بیان سنو۔ ہر نیا آنے والے کا بیان ممکن ہے کہ خطرہ ہو اور ایمان کو خطرہ ہو۔ کتابیں کھولو۔ میرے پاس مولانا اور میں اپنی تقریر میں کتابوں کے واقعات سے زیادہ حالات کے واقعات بیان کرتا ہوں، پریزنٹ واقعات۔ ایک آبا کا فون آیا، بولا نہیں، وہاں سے بات آئی۔ ایک واقعہ سنو، میرے دوست ایک گھر کا قصہ بیان کرے، 6 بیٹیوں کی شادی ایک گھر والوں نے کر کے دیا، اور 6 کے 6 بیٹیاں اپنے ساس کے گھر میں الحمدللہ ماں اور باپ کی تربیت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور حسن اتفاق 6 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں ایک ہی گھر کی بہو، ماشاءاللہ بولو، چکوڑی کی نظر رہے، مرغی نہیں، بکرا اتارے تو بھی اترتی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک گھر میں 6 بیٹیاں پیدا ہوئے، غریب باپ اپنے 6 بیٹیوں کی بھی شادی کر کو دیا، 6 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں ایک ہی گھر کی بہو۔ ایک ہی گھر کی بہو بولے تو سامنے والے کے ایک بیٹے کو 3 بیٹیوں کو کر کو دیے نہیں، کیونکہ ایک آدمی کا 2 بہنوں سے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ سالی سے نکاح حرام، وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ شرم کا خزانہ اسلام میں، حیا کی دولت اسلام میں،
جس پردے کے خلاف میں ساری دنیا کے دشمن کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں، آج ان کے گھر لا حول ولا قوت الا باللہ زنا کے اڈے بنے ہیں۔ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے صرف یہ پردے کے احکامات باقی کافی ہیں۔ کیا پیغام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا؟ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہانوں کو ایک آدمی نکاح میں نہ رکھے۔ یہ قرآن کا حکم۔ نبی کا حکم کیا ہے؟ نبی کا فرمان قرآن کی تفسیر، نبی کا فرمان قرآن کی تفسیر۔ قرآن کہتا ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں مت رکھو۔ بڑی بہن سے شادی کرے، بار بار ساس کے گھر کو گئے، سالی پسند آ گئی تو سالی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ مارو جوتے، نہیں تو بنگلور سے منجے بلاؤ۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھو۔ اب کون سا تمہیں گھوکو سوال کرنا نہیں، دو کو نہیں رکھنا، تین کو رکھ سکتے کیا حضرت بول کر؟ دو کچھ نہیں رکھ سکتے تو دین کو کہاں رکھیں گے؟ ہاں، اگر جس سے نکاح کیا، سن میری آقا، چند مردوں کو بٹھا کر بات پردے میں تیرے سے ہو رہی ہے۔ کسی لڑکی سے نکاح ہوا، اللہ نہ کرے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، ساس کے گھر سے اپنی رشتہ داری کو باقی رکھنے کا ارادہ ہوا، اور لڑکے کے اخلاق اتنے اچھے کہ لڑکی کا باوا اپنی چھوٹی بیٹی کو اس داماد کے ساتھ نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہے، تو تب جا کر قرآن اور حدیث اجازت دیتی ہے۔ جیسا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، حضور کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، سبحان اللہ۔ ایک بیٹی کا نکاح حضور نے عثمان سے کیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، عثمان رو رہے تھے، حضرت عثمان غنی کے رونے کی دو وجہ، ایک بیوی کے انتقال پر رو رہے تھے، دوسرا نبی کے گھر کا رشتہ ٹوٹ گیا اس لیے رو رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رونے کی کئی وجوہات ہوتے، بیوی مر گئی تو شوہر رونے کے کئی وجوہات ہوتے، شوہر مر گیا تو بیوی رونے کی کئی وجوہات ہوتے۔ اچھے وجوہات ختم ہو گئے، اب رو رہا تو بھی ڈپلیکیٹ رو رہا ہے، روئی تو بھی ڈپلیکیٹ رو رہی ہے، چپ کے روتی سو۔ مرد مر گیا تو بمڑیا مار کو روتی، میں جانے دیتی نہیں، میں اٹھانے دیتی نہیں، یہ کرنے دیتی نہیں، وہ کرنے دیتی نہیں، خوب بولتی۔ کون سی بھی کان میں جا کو بولیں تو اچھا ماں تو اتنا مرد کو چاہتی بول تو ہم نہ معلوم نہیں تھا، جب تو بول رہی ہے کہ تو ہمیں پورے گاؤں والے مل کو فیصلہ کرے، تیرے میت کی، تیرے شوہر کی خبر تیرے بیڈ روم میں بنانے کا ارادہ کرے گا، تو ہم کیا پوچھ کو بولتی اٹھا لیں چل جاؤ۔ میں دکھاوے کے واسطے محبت پیش کر کو روئی تو میرے بیڈ روم میں دفن کرنے کا فیصلہ کر رہی نا، عقل ہے تم نا؟ بولتی نہیں بولتی؟ وہ زمانہ چلے گا، مسکراہٹوں میں بھی صداقت تھی، رونے میں بھی صداقت تھی۔ یہ دھوکے کا زمانہ ہے، ہر ادا میں دھوکا ہے، مسکراتا بھی ہے اندر کوئی دھوکا ہے، روتا ہے اندر کوئی دھوکا ہے، مسکراتی ہے اندر کوئی سازش ہے، روتی ہے تو اندر کوئی سازش ہے۔ صداقت کا زمانہ گزر گیا، کچھ سچے لوگ ہیں، وہ لاکھوں میں ایک دو ہیں جن کے صدقے اللہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وقت سے پہلے قیامت آ جاتی۔